اس جماعت کے وعدہ احسان کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور وہ جماعت جماعت صحابہ۔ وہ جماعت کون سی ہے؟ جماعت صحابہ۔ کوئی صحابی صحبت مصطفیٰ سے اگر ایک لمحہ بھی مشرف ہو گیا تو وہ یعنی ایمان کی حالت میں تو وہ شرف صحابیت سے مشرف ہو گیا، اور اس کا مقام یہ ہے کہ تمام امت کا مقام اور مرتبہ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک صحابی کا مرتبہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو صحابی کا مرتبہ بھاری ہے۔ امت میں غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، اوتاد بھی ہیں، نجبا ہیں، نقبا ہیں، وتدا ہیں۔ سارے جو مقام اور مرتبے ہیں، یہ مقام اور مرتبے اپنی جگہ مسلم ہیں، مگر صحابی کے مقام اور مرتبے کو کوئی مقام اور مرتبہ نہیں پہنچتا۔ 1,24,000 یا تقریباً 2 لاکھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی وہ جماعت کہ جس نے صحبت مصطفیٰ کا شرف حاصل کیا اور صحبت مصطفیٰ کے شرف سے مشرف ہو کر زمانے میں اپنا ایک الگ مقام اور اپنی ایک الگ حیثیت مقرر کی، اس جماعت کی انبیاء اور رسول کے بعد جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور انہی صحابہ میں ایک نام آتا ہے حضرت امیر معاویہ۔ آپ بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک صحابی ہوتا ہے، ایک جلیل القدر صحابی ہوتا ہے۔ آپ جلیل القدر صحابی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے آپ اسلام لائے اور فتح مکے کے موقع پر آپ نے اپنے اسلام کا اور ایمان کا اظہار کیا۔ فتح مکے کے موقع پر ایمان آپ نہیں لائے، اس سے پہلے لے کے آئے، صلح حدیبیہ کے موقع سے آپ ایمان لائے، اور حدیثیں اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ قرآن کی آیت کریمہ، آیات تو بہت ہی مگر میں 1-2 آیتیں پڑھوں گا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے۔ ایک آیت تو وہی جو میں نے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما دیا۔ جب ان سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا تو اب کون ہے جو ان کے تعلق سے زبان کھول سکے؟ بولو۔ اور جو زبان کھولے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھلائی کے وعدے کو ہی نہیں مانتا۔ تو گویا کہ اس آیت کا منکر ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اولئک ھم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک ھم الصادقون۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کہیں قرآن میں یہ فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ
اپنے خاندان اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے. میری محبت سب کی محبت پر غالب نہ ہو تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیا فرمایا؟ اللہ اللہ. اصل میں کیا تھا یہ؟ اتق اللہ اتق اللہ. جیسے کہتے نہیں الاسدا الاسدا الاسدا، شیر سے بچو شیر سے بچو شیر سے بچو. تو یہاں فعل جو ہے وجوباً محذوف ہوتا، مفعول بھی کے فعل کو جہاں جہاں وجوباً حذف کرنا جائز ہے ان میں سے ایک مقام تحذیر بھی ہے. سمجھتے ہیں آپ؟ 4 جگہ مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور ان میں سے ایک مقام تحذیر بھی ہے. اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیا؟ من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جو ان سے محبت رکھے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھے گا. جس نے ان سے محبت رکھی میری وجہ سے ان سے محبت رکھی. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جس نے جو ہے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ہی ان سے بغض رکھا. ومن آذاہم، اور جس نے انہیں تکلیف دی. ہم کا مرجع جو ہے سارے صحابہ ہیں. ہم کا مرجع کون ہے؟ سارے صحابہ. کوئی ایک فرد بھی جو شرف صحابیت سے مشرف ہے اس سے خارج نہیں ہے. ہم ضمیر سے ومن آذاہم، اور جس نے انہیں تکلیف دی، انہیں ایذا دی، انہیں جو ہے تکلیف پہنچائی. فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی. فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ عنقریب اسے پکڑے گا. کیا کرے گا؟ پکڑ لے گا اسے. اخذ یاخذ کے معنی لینا، پکڑنا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یوشک ان یاخذہ، قریب ان قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑے گا. یاخذ فعل مضارع، پکڑے گا. اور اگر ان جو ہے فعل کے ساتھ مل کے چونکہ معنی مصدری معنی میں ہو جاتا تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کا اس کو پکڑنا بالکل قریب ہے. امیر معاویہ کی شان میں بھونکنے والے لوگ اس حدیث سے عبرت پکڑے. یہ حدیث مشکاۃ شریف کی جلد ثانی صفحہ نمبر 564 پر موجود ہے، اور امام ترمذی کے حوالے سے انہوں نے روایت کی. سمجھ رہے ہیں آپ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے؟ حضرت امیر معاویہ جو ہیں یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں. ابو سفیان صخر کے بیٹے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور چوتھی یا 5ویں پشت میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نسب مل جاتا ہے. ان کا نسب کیا ہوتا ہے؟ مل جاتا ہے. یعنی باپ الگ، دادا الگ، پردادا الگ، لکڑ دادا الگ، سکڑ دادا الگ، لیکن جھگڑ دادا پہ جا کے مل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ جو ہے 5ویں پشت میں جا کر کے ہم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نسب نامہ مل جاتا ہے. ابو سفیان ابو جہل کے
بدر میں قتل ہو جانے کے بعد مکے کے سردار بنے اور یہ سرداری فتح مکہ تک قائم رہی۔ مکہ جب فتح ہوا تو جہاں دوسرے کفار چھپ رہے تھے یہ بھی چھپ گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ ایمان لانے کی بعض صحابہ سے تصدیق ہو چکی تھی کہ یہ ایمان لانا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امان والا ہے، اسے بھی امن مل جائے گی، پکڑا نہیں جائے گا، کھینچا نہیں جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ فتح مکہ کے دن ایمان لائے اپنی بیوی ہند بنت عتبہ کے ساتھ، بیوی بھی مشرف علیہ السلام ہوئی، ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ صلح حدیبیہ کے موقع سے ایمان لا چکے تھے، اور حدیثیں اس پر موجود ہیں، مگر بات بہت لمبی ہو جائے گی ان حدیثوں کو اگر میں نے چھیڑا تو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دمشق فتح ہوا۔ آپ کے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دمشق کا گورنر بنا کر کے دمشق بھیجا، تو اپنے بھائی یزید بن ابی سفیان کے ساتھ یہ بھی جو ہے دمشق چلے گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے انتقال سے پہلے ان کو دمشق کا گورنر بنا دیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ کڑیاں یاد رکھیے، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب اس کی اطلاع آئی تو آپ نے ان کو گورنری کے عہدے پر برقرار رکھا کہ یزید بن ابی سفیان جسے اپنی جگہ گورنر بنا گئے ان کی گورنری مجھے بھی قبول ہے۔ آپ نے جو ہے گورنری کے عہدے پر ان کو برقرار رکھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب پورا ملک شام فتح ہو گیا تو پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پورے ملک شام کا گورنر مقرر کر دیا۔ 20 سال گورنری کے عہدے پر فائز رہے، سمجھ رہے ہیں؟ 20 سال گورنری کے عہدے پر فائز رہے، اور 20 سال حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ شرطوں کے ساتھ صلح ہوئی۔ 6 مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن رہے، اور 6 مہینے کے بعد وہ خلافت حضرت امیر معاویہ کی سپرد فرما دی، اور پھر سال ہا سال سالانہ ان کا وظیفہ مقرر ہو گیا تھا۔ وہ وظیفہ سال ہونے پر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ جاتا۔ 20 سال تک پوری سلطنت اسلامیہ کے تنہا خلیفہ رہے، لیکن یہ خلافت علی منہاج نبوت نہیں تھی، اس لیے آپ کی خلافت کو بادشاہت کا نام دیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جو بادشاہ ہوئے ہیں ان کا نام امیر معاویہ۔ خلافت علی منہاج نبوت یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہے طریقہ مصطفیٰ کے مطابق خلافت کو چلانے والے 5 لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا فاروق اعظم ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی ہے، سیدنا مولا علی ہے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد حکومت ہو جائے گی۔ اور آپ جب یہ کڑیاں ملائیں گے اور جب حساب لگائیں گے، جو ہے کیلکولیٹ کریں گے، تو امام حسن کی 6 مہینے کی خلافت کو ملا کر کے پورے 30 سال بن جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہو جائے گی؟ بادشاہت ہو جائے گی۔ تو 20 سال گورنر رہے ملک شام کے، اور پھر امام حسن مجتبیٰ کی خلافت امیر معاویہ کے سپرد کرنے کے بعد 20 سال پوری سلطنت اسلامیہ کے حکمراں رہے۔
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احد الکتاب کے نام سے آپ کو یاد کیا ہے کہ کاتب وحی یعنی وحی لکھنے والے لوگوں میں سے ایک نام آپ کا بھی آتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے میں سگے سالے ہیں حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حقیقی بھائی ہیں، سگے بھائی، ماں کی طرف سے حقیقی بھائی اس کو کہتے ہیں جو ماں اور باپ دونوں جن کے ایک ہوں، اور اللاتی بھائی اس کو کہتے ہیں کہ ماں الگ الگ ہو باپ ایک ہو، اخیافی بھائی ان کو کہتے ہیں کہ باپ الگ الگ ہو ماں ایک ہو۔ یہ میراث میں آتے ہیں سب، یہ سمجھ رہے کہ فلاں اخیافی بھائی، فلاں اللاتی بھائی، فلاں حقیقی بھائی، تو اس لیے میں نے بتا دیا کہ یہ حقیقی بھائی ہیں، یعنی امیر معاویہ اور حضرت ام حبیبہ دونوں ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے، تو سرکار کے سگے سالے۔ رات کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا کبھی کبھی وضو کرانے کی خدمت بھی انجام دیتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کئی موقعوں پر آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی ہے، اللہم علمہ المعاویہ، اے اللہ معاویہ کو دین سکھا دے، اے اللہ معاویہ کو دین پر استقامت عطا کر دے۔ تو یہ دعائیں محبت میں ہوتی تھیں، حالانکہ دین پر مستقیم تو تھے ہی وہ، لیکن استقامت علی الشریعہ اور استقامت علی الدین کی دعا اگر مصطفیٰ فرما دے تو پھر کون یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت میرے معاویہ دین پر نہیں، اسلام پر نہیں۔ رجب 41 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ان کے سپرد ہوئی، اور سن 60 ہجری میں رجب المرجب کے مہینے میں، تاریخ مجھے نہیں مل سکی، میں آپ کو بے وجہ کی بات نہیں بتاتا، آپ کی تاریخ کے سلسلے میں تاریخ الخلفاء بھی میں نے دیکھی، لیکن اس میں بھی 22 رجب کا کوئی مجھے قول نہیں ملا، خطبات محرم بھی میں نے دیکھی، سمجھ رہے ہیں آپ، اور دیگر کتب دیکھی، مگر 22 رجب کا قول مجھے نہیں ملا۔ ہاں یہ ضرور ملا کہ ماہ رجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا وصال، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہو سکتا ہے میرے مطالعے کی کوتاہی ہو اور بڑی کتابوں میں ہو، میں یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں ہے، میں اپنے علم کی نفی کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں ملا ابھی تک جو میرے مطالعے میں کتب رہی ہے کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کا وصال۔ بہرحال ماہ رجب میں ہے، 22 کو ہو تو بھی یا کسی دوسری تاریخ کو ہو تو 22 تاریخ آ جائے، غالباً اگر تھوڑا سا آپ اپنے ذہن پہ زور دیں گے، جیسے 13 ربیع الاول، وہی 13 رجب کو حضرت مولا علی کی ولادت کے سلسلے میں یہ مشہور ہے کہ 13 رجب کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ولادت ہے، حالانکہ یہ بھی مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تحقیقی بات نہیں ہے، 13 رجب کو ان کی ولادت ہے ہی نہیں، اللہ جانے۔ بہرحال 22 رجب کو کوٹوں کی جو فاتحہ ہوتی ہے امام جعفر صادق کی، تو تاریخ میں جو ہم نے پڑھا اور ہمیں جو ملا وہ یہ ملا کہ شیعہ لوگ جو ہیں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں یہ فاتحہ لگواتے تھے، اور اس فاتحہ کو نام دیتے تھے حضرت امام جعفر صادق کی کنڈوں کی فاتحہ، جبکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وصال 22 رجب کو ہوا ہی نہیں، ان کا وصال تو 15 رجب کو ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ دوسرے قول بھی ہے، قول جو ہے شعبان المکرم کا بھی ہے، لیکن تحقیقی قول یہ ہے کہ آپ کی وفات، آپ کا وصال 15 رجب المرجب کو ہوا۔ تو اگر ذرا سا زور دیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 22 تاریخ کو، یہ 22 تاریخ یا 22 رجب جو ہے وہ شیعوں سے ہمارے یہاں درمیان در آئی ہو، ورنہ امام جلال الدین سیوطی جیسا محقق اس بات کو ضرور بیان کرتا ہے، علامہ مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ جیسا محقق اور مفتی اس بات کو ضرور بیان کرتا ہے
لیکن یہ بات جو ہے بیان نہیں ہوئی. ہاں یہ ہے کہ ماہ رجب 59 ہجری میں آپ کا وصال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ اور زبیر اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جنہیں جنگ جمل اور جنگ صفین کے نام سے جانا جاتا ہے، مسلمانوں کو ان میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت کے محققین اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ مشاجرات صحابہ میں پڑھنا حرام ہے اور ان کا تذکرہ کرنا بھی برسر عام جائز نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اب کیا کیا جائے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب چیزیں قریب کے لے کے آ رہا ہے کہ جو لوگوں نے کبھی نہیں سنی. جب یہ بات علماء اہل سنت نے متفقہ طور پر فیصلہ کر دی کہ مشاجرات صحابہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کے خطرات ہیں اس میں، کیا ضرورت ہے پھر انہیں قریب کے لانے کی؟ لوگ کہتے ہیں سنی مولویوں کو یہ باتیں آتی نہیں ہیں. آتا سب کچھ ہے ہم کو، لیکن ہم چاہتے نہیں کہ مشاجرات صحابہ تمہارے سامنے بیان کریں. اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ مطلب یہ لوگ کس نظریے سے بیان کرتے ہیں؟ یہ لوگ اس نظریے سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے جو اتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں جنگ صفین میں اور اتنے سارے مسلمان شہید ہوئے جنگ جمل میں، تو یہ حضرت عائشہ کے سر تھوپنا چاہتے ہیں وہ غلطیاں، اور وہ حضرت امیر معاویہ کے سر ان غلطیوں کو تھوپنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے؟ اور انہیں غلطیوں کا نام دیتے ہیں. کہ غلطیوں کا کیا، اس سے بھی زیادہ بھاری نام دیتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کو الزام کا ٹارگیٹ بنانا چاہتے ہیں، الزام ان کی ذات پر لگانا چاہتے ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے علاوہ ان کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، اس کے علاوہ سوائے اس کے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی ذات کو ٹارگیٹ کریں اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو ٹارگیٹ کریں. اسی لیے تو لا رہے ہیں. مطلب یہ ہے جو مطلب یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیزیں سب کو نکال کے لا رہے ہیں. یہ چیزیں ہم کو ضرورت نہیں ہے. بہرحال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ ہو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ ہو، دونوں امام ہمارے نزدیک واجب الاحترام ہیں اور ان کے مقام اور مرتبے کے سامنے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، سب کے سامنے ہمارے سر جھکے ہوئے. ہم کسی میں نہ امتیاز کرتے ہیں، نہ کسی میں مطلب یہ کسی کے مقام اور مرتبے کو متعین کرتے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مقام ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بحیثیت صحابی اپنا ایک مقام ہے. بس صحابہ کی میں زیادہ جملہ نہیں کہہ سکتا، صرف ایک جملہ کہوں گا کہ صحابہ کرام کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو گرد اڑی ہے، امت تو اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابی کا اتنا بڑا مقام ہے. کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی اوتاد، کوئی نجیب، کوئی نقیب، کتنا ہی بڑے مرتبے کا کیوں نہ ہو، صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. آپ کے پاس اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 تبرکات تھے. سرکار کا تہبند شریف تھا، چادر مبارک تھی اور کرتا مبارک تھا، بال شریف تھے، ناخون مبارک کے تراشے تھے. 5 تبرکات مصطفیٰ آپ کے پاس تھے. کتنے تھے؟ آج تبرکات کی تعلیم ہم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ مطلب عجیب لوگ ہیں. حضرت امیر معاویہ سے کس نے کہہ دیا یار ہم تو چلو 15ویں صدی میں ہیں، وہ تو پہلی صدی میں ہیں اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست فیض لینے والے ہیں، لیکن انہیں تبرکات کی تعظیم کس نے سکھائی؟ بولو. سرکار کا تہبند بھی رکھ لیا انہوں نے حفاظت سے، اسے کفن بناؤں گا. سرکار کا کرتا مبارک بھی رکھ لیا، اسے کفن بناؤں گا. سرکار کی چادر مبارک بھی رکھ لی، اسے کفن بناؤں گا. اور وہی چیزیں ان کے کفن ہوئی. سرکار کا تہبند شریف، ان کی چادر مبارک اور کرتا مبارک، وہی چیزیں حضرت امیر معاویہ کا کفن ہوئی.
اور بال شریف اور ناخون کے تراشے ان کے کفن میں رکھ دیے گئے ان کی وصیت کے مطابق۔ انہوں نے کہا انہی کپڑوں میں مجھے کفن دینا، نیا کفن نہیں دینا ہے۔ ہاں، صحابہ کرام علیہم الرضوان سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، نئے کفن کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ فرماتے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس 2 چادریں تھیں، میں نے بتایا تھا اس دن، تو آپ نے فرمایا کہ یہی چادریں دھو کر کے مجھے کفن دے دینا انہی چادروں سے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی کہ حضور اتنے تو غریب ہم نہیں ہیں نا کہ آپ کو 2 چادروں کا کفن بھی نہ دے سکیں۔ فرمایا عائشہ میں جس مقام پر جا رہا ہوں وہاں کفن نیا پرانا نہیں پوچھا جائے گا، صدیق سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اعمال کیسے لے کے آیا ہے۔ میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صدیق نیا کفن پہن کے آیا کہ پرانا کفن پہن کے آیا، وہاں اعمال پوچھے جائیں گے۔ میں جس مقام پر جا رہا ہوں وہاں کفن نہیں پوچھا جائے گا کہ نیا پہن کے آیا ہے کہ پرانا پہن کے آیا ہے، اعمال پوچھے جائیں گے کہ کیسے لے کر آیا ہے۔ فرمایا نیا کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ تبرکات ہیں انہی میں مجھے کفن دے دینا، اور جو بال شریف ہے سرکار کے، جو ناخون کے تراشے ہیں، انہیں میرے کفن میں رکھ دینا۔ میں ان 5 چیزوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ کیا سمجھتا ہوں میں انہیں؟ اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ وہی اہل سنت آج تبرکات کی حفاظت کرتے ہیں اور تبرکات کی تعظیم کرتے ہیں کہ یہ طریقہ صحابہ ہے، طریقہ اہل بیت۔ اس لیے 22 رجب کو آپ فاتحہ اگر کریں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور لیا کریں، اور آپ ان کی فاتحہ ضرور اپنے گھر پر کریں تاکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خدمات عظیمہ جلیلہ جو انہوں نے انجام دی، اور آپ کے زمانے میں بے شمار علاقے جو ہیں فتح ہوئے اور دائرہ اسلام میں بے شمار لوگ آئے، اور اسلام کی فتوحات جو ہے آپ کے دور میں کافی ہوئی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تان و تشریح کا نشانہ نہیں، ان کی عزت کرنا سیکھو، ان کا احترام کرنا سیکھو۔ وہ صحابی ہیں، اگر انہوں نے کوئی فعل ان کا ایسا ہے کہ جسے ہم جانتے ہیں کہ وہ مطلب یہ ہے کہ خطا ہے، تو یہ خطا اس لیے ہے کہ وہ مجتہد تھے، اور مجتہد سے خطائے اجتہادی اگر ہو بھی جائے تو پھر بھی اسے ایک ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ مجتہدین فقہا جیسے امام محمد ہیں، حضرت سیدنا امام شافعی ہیں، بڑا لمبا واقعہ امام محمد کا ہے، سمجھتے ہیں آپ؟ میں کسی اور موقع سے اسے بیان کروں گا۔ تو یہ لوگ راتوں کو جو ہے لیٹ کر کے بستروں پر سوتے نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں غور و فکر کرتے تھے، اور ان حدیثوں سے جو مسائل نکلتے تھے ان مسائل کو اپنے نوشتوں میں لکھتے تھے۔ ایسے ان کی راتیں گزرتی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واجب الاحترام ہیں، اور ان کی ذات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کی حیثیت سے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صالح ہونے کی حیثیت سے نہایت ہی قابل قدر، قابل احترام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان میں پڑھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا بیان آپ کے سامنے کرے گی تو اسے سننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم امام برحق ہیں، اور آپ جو ہیں اس میں بھی حق پر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی ہوئی، اس پر بھی وہ ایک ثواب کے مستحق ہے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ صحابی ہے۔ میری زبان اور میری گردن اور میرا سر ان کی تعظیم کے لیے جھکا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ ساری واجب التعظیم ہیں، اب ان میں مقام در مقام ہے، آپ جلیل القدر صحابی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام کی ذریعہ بے شمار خدمتیں آپ نے انجام دی ہیں۔ اتنا بڑا اسلام کا آج کوئی ایک گھر کو نہیں سنوار سکتا، انہوں نے پورے ملکوں کو اور پورے دائرے کو جو ہے اسلام کے دائرے میں رکھا، اور اس کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
فاتحہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ بھی آپ ضرور دلائیے، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ان کی فضیلتیں ثابت ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی حدیثیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہیں، لیکن میں وقت کی قلت کی وجہ سے صرف اتنا ہی بیان کروں گا کہ آپ حضرات اہل سنت کے سچے پکے عقیدے پر قائم رہیے، کسی بہکانے اور برگلانے والے کی بہکانے اور برگلانے میں مت آئیے، اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجیے، اپنے عقیدوں میں پختگی لائیے۔ آپ کا عقیدہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہلانا یا متزلزل کرنا بھی چاہے تو وہ ہلے یا متزلزل نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔